السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔ ناحق تو اب ہمارے پاس قرآن بار بار آتا ہے کہ بین واضح قرآن دلیل آ چکی ہے، جس کو ہم نور روشن کہتے ہیں۔ پہلے ہمارے دل اندھیرے میں تھے، جہالت کے اندھیرے، شکوک شبہات، بغض حسد ساڑ۔ تو اب ہمارے پاس قرآن آ چکی ہے، تو اب جاہلیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بری چیز ہے جو اسلام نے ہمیں تعلقات، اخلاق، ادب، سلام، پردہ، قانون بنا کے دیا ہے، ہم اس پر قائم ہونا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بار بار نور ہدایت کہا ہے۔ نور روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، آج اس کی بھی آیتیں آئیں گی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری المائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی حکم مل رہا ہے۔ آج ہمیں یا ایھا الذین آمنو کر کے 7واں یعنی 7 کوئی احکام مل رہا ہے، تو ہمیں اٹینشن میں ہونا چاہیے۔ آیت ہماری 51، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا
على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 53 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 51 سے سورۃ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اٹینشن میں ہو جاؤ۔ اللہ آپ کو کوئی نہ کوئی حکم دے رہا ہے، دھیان سے سنیں۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى، نہ تم بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء، دوست۔ اولیاء ولی سے ہے، ولی ولایت سے ہے، یعنی ہم اگر ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے، دلی دوست جو ہوتا ہے نا، اگر ہم ان کے ساتھ دلی دوستی رکھیں گے تو ان کا اثر قبول کریں گے، یعنی دنیا میں جو جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اس کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہماری دوستی، دلی دوستی بھی سوچے سمجھے ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کوئی ایسا کلیگ ہے، آفس میں ہے، بس اتنا ہمارا رشتہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں نہیں، دل میں کوئی بغض نہ رکھیں، لیکن دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہود اور نصارہ سے موالات، محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود و نصارہ اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف اور باہمی بغض و عناد ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون اور بازو اور محافظ ہیں۔ جیسے آج کل فلسطین پر ہے تو اسرائیل کو امریکہ ساتھ دے رہا ہے، یہ کبھی بھی دلی طرح مسلمانوں کے سچے نہیں بنیں گے، بھلے ان کا آپس میں اختلاف ہو، لیکن جب مسلمانوں کی بات آئے گی تو یہ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ ان آیات کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اور رئیس عبدالمنافقین جو عبداللہ بن ابی ہے، دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے، یہود کے دوست تھے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے، یعنی آپس میں مل گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعض اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو کوئی دوست بنائے گا انہیں، مِنکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ اللہ والے نہیں ہیں، سچے مسلمان نہیں ہیں، قرآن
اور سنت کو قائم کرنے والے فمنہم، یہ بل سخت وعید ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی ان کو دلی دوست بنائے گا تو فإنہم من، بس وہ نہیں ہے ہم میں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا ہے۔ ویسے ظالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حق سے کم دینا۔ احسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حق سے زیادہ، اور ظالم کی ڈیفینیشن ہے حق سے کم۔ تو ابھی اللہ نے ایمان والوں کو خبردار کر کے یہ ایک وارننگ دی، اگر تم ان کو دلی دوست بناؤ گے تو پھر میری جنت کے کبھی بھی حقدار نہیں بنو گے۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر آپ دیکھیں گے اگر آپ نے دوست بنایا ان کو، ان جیسے ہو گئے ہیں، اللہ کی وارننگ کے باوجود اس پر عمل نہیں کریں۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر آپ دیکھیں گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون؟ کہ کس کو دیکھیں گے؟ یہود اور نصارہ کو، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ جو منافقین ہیں۔ بیماری کون سی؟ نفاق اور منافقوں کی بیماری۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یسارعون فیہم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں، یعنی ان کی فیور کی باتوں میں کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان جیسے۔ یہاں پر اہل ایمان جو یہود و نصارہ تھے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ زبان سے تو وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، لیکن ان کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو ان جیسے ہو جائیں گے، کیونکہ عربوں میں گروہ بندیاں تھیں۔ قبائل کے سردار آپس میں معاہدہ کرتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ان کو پہلے اندر ہی اندر ان کے آپس میں معاہدے ہوئے تھے۔ مردن یسارعون، بیماری ہے، دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں۔ وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ پہنچے گی ہمیں مصیبت، دائرہ، کوئی گردش، کوئی مصیبت۔ ہم نے ان سے اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ بظاہر وہ دوستی کا اظہار کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ ڈرتے تھے اگر انہیں کوئی مصیبت آئے گی تو وہ ہم پر بھی پڑے گی۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو امید ہے کہ اللہ کے وہ لے آئے فتح۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے انشاءاللہ کوئی مصیبت آئے گی نہیں جو یہ سوچ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ فتح ہی لائے گا۔ او امر من عنده، یا کوئی حکم اپنی طرف سے، فیصبحوا، پھر وہ ہو جائیں گے، علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر نادم ہو جائیں گے کس پر؟ کہ جو انہوں نے دل میں چھپا رکھا ہے کہ ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو اگر ہم مسلمان ہوں گے تو ہم پر بھی آئے گی۔ تو یہ دل سے مسلمان نہیں ہیں، یہ دل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اندر میں انہوں نے دشمنی چھپائی رکھی۔ تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ نا امیدی اور مایوس سے نکل کر پر امید ہو جائیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں فتح دے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ، کیا ہیں یہ؟ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ جنہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں۔ تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ضرور فتح دے گا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا اللہ پر سچا بھروسہ ہو۔ اور منافقت کسی وقت بھی کھل سکتی ہے، کبھی بھی دل میں منافقت کو نہ چھپائیں۔ الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، تو یہ ایمان والے کہتے ہیں وہ جو اپنی قسمیں کھاتے تھے پکی کہ ہم اللہ والے ہیں، باللہ جہد انہم لمعکم، کہ بے شک البتہ ہم ساتھ ہیں تمہارے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو کہتے تھے جو منافق تھے، یہود نصارہ تھے، لیکن آپس میں اندر ہی اندر ان کی گروہ بندیاں تھیں۔
تو ہماری زیادہ وفاداری ان کے ساتھ ہونی چاہیے جو سچے اللہ والے ہیں، کیونکہ یہ بات ہمیں کب پتہ چلے گی جب ہم قرآن کو اچھے مفہوم کے ساتھ سمجھیں گے۔ قرآن میں ہر آیت میں واضح واضح لکھا ہے، اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کون منافق ہے، کون سچا مسلمان ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ انہم لمعکم، کہ بے شک وہ البتہ ساتھ ہے تمہارے، حبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے اعمال ان کے، فاصبحوا خاسرین، بس وہ ہو گئے خسارہ پانے والے۔ اب اللہ نے اوپر منافقوں یہود نصارہ کی کنڈیشن بتا کے کہ ان کے اندر دل میں منافقت مرض ہے، بیماری ہے، اب آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کبھی بھی ان کے پر بھروسہ نہیں کرنا، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے سچے دوست نہیں ہو سکتے، سب کچھ بتا کے اب اللہ نے آخر میں حبطت اعمال، ضائع ہو گئے اعمال ان کی، فاصبحوا خاسرین، تو بس وہ خسارہ پان آخر میں جہنم میں پڑیں گے۔ آخر میں جو خسارہ اللہ نے حبطت کہا، ضائع ہو گئی، یعنی کو نیکی کو ان کو ملے گی نہیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔